ستمگر عیسیٰ قلم فروا خالد قسط نمبر 46 جی بولیں کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ اس لڑکی کے عجیب سی مدہوش آواز مہروز کے تن بدن میں آگ بھڑکا گئی تھی۔ تم کون ہو؟ یہ میرے شوہر کا نمبر ہے، انہی سے بات کرنے کے لیے کال کی ہوگی نا۔ مہروز اتنے غصے میں آ چکی تھی کہ اس سے بولنا محال ہوا تھا۔ وہ اس وقت تم سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس وقت میرے ساتھ بیزی ہے۔ وہ لڑکی عجیب سے دلربا انداز میں بولتی فون رکھ گئی تھی، جبکہ مہروز بنا فون کان سے ہٹائے کتنے ہی لمحے ایسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے، غصے اور اشتعال کے مارے اس کا برا حال تھا۔ حمدان صدیقی ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ مہروز نے دوبارہ کال کی تھی، پہلے کسی نے اٹینڈ نہیں کیا اور بعد میں نمبر بیزی کر دیا۔ مہروز کا خون بری طرح سے کھول اٹھا تھا۔ شاید تم بھول چکے ہو ایس پی حمدان صدیقی کہ تمہاری بیوی کتنی بڑی گینگسٹر ہے۔ ابھی مزہ چکھاتی ہوں میں تمہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے ایک آدمی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو کاشف، میں ایک نمبر سینڈ کر رہی ہوں، مجھے اگلے 5 منٹ کے اندر اس کی لوکیشن چاہیے۔ مہروز آرڈر دیتی فون بند کر چکی تھی۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی طور پر چین نہیں آ رہا تھا۔ حمدان کا کسی اور لڑکی کے ساتھ ہونے کا خیال ہی اسے کوئلوں پر لٹا گیا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس کے نمبر پر لوکیشن سینڈ کر دی گئی تھی۔ یہ کسی ہوٹل کی لوکیشن تھی۔ کاشف، اپنی ٹیم کو لے کر اس ہوٹل میں پہنچو اور ٹریس کرو یہ موبائل کس روم میں ہے۔ اس موبائل روم میں چھاپا مار دو، لیڈیز میں سے کسی کو ساتھ لے کر جانا اور مجھے وہاں جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کرو۔ مہروز کے اس نئے آرڈر پر اس کی ٹیم پوری طرح تیار ہوتی چند ہی منٹوں میں اس کے دیے ہوئے مشن کے لیے نکل گئی تھی۔ مجھے وہاں کی ساری فوٹیج چاہیے۔ مہروز یہ کہہ کر کال کاٹتی پلٹی تھی جب اپنے عین پیچھے کھڑے حمدان کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حمدان کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر جیسے اسے وہ فون کال یاد آئی وہ ہر لحاظ بھلاتے ہوئے حمدان کا گریبان مٹھیوں میں جھکڑتی اس کے قریب ہوئی تھی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ کیا تعلق ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ کب سے آپ دونوں کا افیئر چل رہا ہے؟ مہروز اس کا گریبان مٹھیوں میں جھکڑے ایک ہی سانس میں سوالات کی بارش کر گئی تھی، یہ دیکھے بنا کہ وہ فل یونیفارم میں ملبوس کتنا تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ ایکسکیوز می مسز، کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ کون سی لڑکی؟ میرے ساتھ تو آج بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ حمدان اس کا غصے سے لال چہرہ اور تنی ہوئی بھویں دیکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولتا اسے مزید جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ حمدان کو اس لڑکی کی اپنے لیے یہ تڑپ بہت مزہ دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ شدید تھکن کے باوجود اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ملک کے سب سے بڑے گینگ کی لیڈر، پولیس فورس کے سب سے ایماندار آفیسر کی دیوانی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کن لڑکیوں کے ساتھ تھے؟ مہروز کی آنکھوں سے آنسو پھسل آئے تھے۔ حمدان کے سینے پر ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتے اس نے دور ہونا چاہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو انجانے کیوں حمدان صدیقی کا دل بوجھل کر گئے تھے۔ وہ خود اس لڑکی کو رلانا چاہتا تھا، اس سمیت اس کے پورے گینگ کا نام صفائے ہستی سے مٹانا چاہتا تھا، اس کو بہت دردناک سزا دینا چاہتا تھا، مگر انجانے کیوں اس وقت اسے مہروز کی آنکھوں میں چمکتے آنسو بے چین کر گئے تھے۔ وہ شدید ناراضگی کا اظہار کرتی اس سے دور ہوئی تھی جب حمدان اسے واپس اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ میں کیس کے سلسلے میں پورا دن مصروف رہا ہوں اور کالجز میں ڈرگ پھیلانے والی لڑکیوں کے ایک بہت بڑے گینگ کو گرفتار کیا، مگر تم ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ حمدان کو اس کا شکی بیویوں والا انداز اچھا لگ رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بہت ساری نہیں صرف ایک لڑکی کے ساتھ تھے، ابھی اس کے پاس ہی سے آ رہے ہیں، میں نے کال کی تھی آپ کے موبائل پر، میرے پاس ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ اسی لڑکی نے کال اٹینڈ کی تھی جس کے ساتھ آپ دونوں کے بیچ۔ مہروز غصے سے بات کرتی آخر میں شرمندگی اور خفت سے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، جبکہ حمدان اس کے لال پڑتے گالوں کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ کیا کر رہا تھا میں اس کے ساتھ؟ حمدان نے اس کا چہرہ ٹھوڈی سے تھام کر اوپر اٹھایا تھا۔ وہ اسے یہ مہروز وہ پہلی ملاقات والی مہروز نہیں لگی تھی جو صرف اسے بھٹکانے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے نہایت ہی عامیانہ لہجے میں بولی تھی۔ وہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ بلیک سٹارز گینگ بہت ہی منظم طریقے سے پراپر پلاننگ کے ساتھ کام کرتا تھا، جن کو پکڑنا پانا واقعی آسان نہیں تھا۔ آپ خود ہی سن لیں۔ مہروز نے ریکارڈنگز میں سے حمدان کے نمبر پر کی کال اسے سنائی، جسے سنتے ہی حمدان اپنا کہکہ نہیں روک پایا تھا، جبکہ مہروز نے بھی اس کی جانب غصے سے دیکھا، مگر اسے دل سے مسکراتے دیکھ کر وہ مبدوع ہوئی تھی۔ وہ اس کے غصے کی دیوانی تو تھی ہی، مگر اب اس کی مسکراہٹ پر بھی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ یک ٹک دیوانہ وار
نگاہوں سے اسے تکے گئی تھی۔ آج پہلی بار اسے ہمدان کے انداز میں بناوٹ کا احساس محسوس ہوا تھا۔ آج صبح ہی مختلف کالجز میں بھاگ دوڑ کے دوران میرا موبائل کہیں گر گیا تھا، مگر یہ معاملہ اتنا سیریس اور اہم تھا کہ میں اپنا موبائل ڈھونڈنے پر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ شاید کسی کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اور آپ جس کی بات کر رہی ہیں وہ کسی اور کا شوہر ہوگا، آپ کا نہیں۔ ہمدان اسے ساری تفصیل بتاتے آخر میں طنزیہ لہجے میں بولتا وہاں سے جانے لگا تھا، جبکہ مہروش ایک دم اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی، اس کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھے گئی تھی۔ ہمدان کے جواب پر شدید شرمندگی کے ساتھ ساتھ اس کا دل خوش ہوتا واپس سے کھل اٹھا تھا۔ وہ بھلا سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ اس کی محبت اس کا ایس پی بدگار ہو سکتا ہے۔ مہروش کو خود پر شدید غصہ آیا تھا، وہ ہمدان پر بہت زیادہ پیار بھی، جو خود پر شک کیے جانے اور ایسی تہمت کے باوجود بنا غصہ کیے آرام سے وضاحت دے گیا تھا۔ اس شخص کی یہی خوبیاں تو اسے مزید دیوانہ کر جاتی تھی۔ اس کا آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر، مہروش ندامت سے بھرے لہجے میں بولتی ہوئی لب کاٹتی ہوئی میں ہمدان کو ایک بار پھر اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ اٹس اوکے، مجھے برا نہیں لگا، بہت اچھا لگا ہے۔ میں بھی اپنی ملکیت کے معاملے میں ایسے پرجیسو ہوں، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، ہمدان صدیقی نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ خود کو دھوکہ دینے والے کو بخشتا ہے۔ جس سے محبت کروں گا میری وفا بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ ہمدان اس کی ہونٹوں کو دانتوں کے ستم سے آزاد کرواتا، اس کے دلکش چہرے کو گہری نگاہوں کے حصار میں لیتا بہت کچھ باور کروا گیا تھا، جبکہ اس کے انداز اور الفاظ پر مہروش اندر تک کانپ گئی تھی۔ میرے سر میں بہت درد ہے، ایک اسٹرانگ سی کافی بنا کر لاؤ روم میں۔ ہمدان اسے آرڈر دیتا روم کی جانب بڑھ گیا تھا، عجب کہ اس کی تھکن زدہ انداز دیکھ کر مہروش کو خود پر مزید تپ چڑھی تھی، جس نے فضول بات کے لیے اسے ایسے ہی روک رکھا تھا۔ کچن کی جانب بڑھتے اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ میم، ہم نے موبائل ٹریس کر لیا ہے، ہوٹل کے روم میں ایک آدمی کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا ہے، اسے اب بتائیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کاشف کی بات سن کر مہروش نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ موبائل لے کر چھوڑ دو انہیں۔ مہروش کے نارمل سے انداز پر کاشف حیران ہوتا فون بند کر گیا تھا، کیونکہ مہروش نے پہلے جتنے غصے بھرے انداز میں بات کی تھی اب اتنا ہی نارمل لہجہ تھا اس کا۔ حازم بلیک ہاؤس کے گارڈن میں بے چینی سے ٹہلتا عجیب سے احساسات کا شکار تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ہیبا کو وہ سب کہہ کر ٹھیک کیا تھا یا نہیں۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ شاویز کی آواز پر وہ پلٹا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ سگریٹ سلگاتے ہوئے حازم نے نارمل انداز میں جواب دیا تھا۔ جب جانتے ہو کہ جھوٹ بولنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو کیوں بولتے ہو؟ جب اس لڑکی سے اتنی محبت کرتے ہو تو اسے کیوں نہیں سب سچ بتا دیتے اسے؟ شاویز کرسی پر براجمان ہوتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پائے گی، وہ پھر بھی نفرت ہی کرے گی مجھ سے۔ میں ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت برداشت نہیں کر سکتا، اسے خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ مگر میں جانتا ہوں اسے ایسا ایک دن ہونا ہی ہے۔ حازم کی آنکھیں شدید ضبط سے لال ہو چکی تھی۔ تو تم نے جو انکشاف کیا اس کے سامنے تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بعد نفرت نہیں کرے گی تم سے، دور نہیں جائے گی تم سے؟ شاویز حازم کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے میں کتنا بڑا درندہ کیوں نہ بن جاؤں مگر اس کے بابا کو کبھی قتل نہیں کر سکتا۔ وہ اس بات پر یقین کبھی نہیں کرے گی۔ بہت محبت کرتی ہے مجھ سے، میں کیا بتاؤں اسے کہ میں واقعی کتنا بڑا درندہ بن چکا ہوں۔ اس کے بابا کو مارنے والا سچ میں میں ہی ہوں۔ اپنے عمل کا اقرار کرتے حازم کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا تھا، جبکہ کنپٹیوں کی رگیں خوفناک حد تک تن گئی تھیں۔ شاویز خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگوں کے سامنے وہ تین انتہائی ظالم اور جابر درندے سفت بلیک سٹارز تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ان کے دلوں میں پلتے زخم اور اذیتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ شاویز اس سے کوئی بات کرتا، حازم کا فون بج رہا تھا۔ نجمہ بیگم کا نمبر دیکھ کر حازم نے فوراً کال پک کی تھی۔ وٹ، ہبا ملک چھوڑ کر چلی گئی؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نجمہ بیگم کی بات سن کر حازم جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ آج شاویز کے نکاح میں وہ اس قدر مصروف رہا تھا کہ وہ ہبا کے حوالے سے کچھ پتہ بھی نہیں لگوا پایا تھا۔ ہبا بھلا ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ حازم اضطرابی کیفیت میں پیشانی رگڑتے ہوئے کرسی سے اٹھا تھا۔ کون سی فلائٹ میں گئی ہے ہبا؟ شاویز نے موبائل نکالتے اس سے پوچھا۔ انم بھی اسی وقت ان دونوں کے لیے کافی
لیے وہیں آئی تھی۔ 9 بجے کی پاکستان سے دبئی جانے والی فلائٹ میں آگے سے انجانے کہاں جائے گی؟ حازم اسے بتاتے ہوئے ہونٹ سختی سے بیچ گیا تھا۔ جب اس کی بات دن سن کر انم کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر گری تھی۔ ان دونوں نے مڑ کر انم کی جانب دیکھا۔ کیا انم؟ اس کی حالت دیکھ کر دونوں فکر مندی سے اس کے قریب آئے تھے۔ ابھی میں نیوز سن کر آ رہی ہوں، اس فلائٹ کا پلین کریش ہو گیا، اس پلین میں موجود تمام افراد کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ انم کے اس انکشاف پر حازم کو اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ حازم اپنے خون آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اندر کی جانب بھاگا، مگر اندر ایل سی ڈی اسکرین پر چلتی نیوز دیکھ کر حازم وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ اسکرین پر چلتی سیاہ پٹی پر جہاز میں سوار لوگوں کے نام آ رہے تھے، جن میں لکھا ہیبا منتشال کا نام۔ حازم سالار کی دنیا اندھیر کر گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اس طرح مجھ سے ناراض ہو کر مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، نہیں ہو سکتا ایسا، جھوٹ ہے یہ۔ حازم اپنے ہاتھ کی مضبوط مٹھی بنا کر فرش پر پوری قوت سے مارتا اسے لہو لہان کر گیا تھا۔ شاویز آگے بڑھا تھا۔ حازم ہوش میں آؤ، ایس پی ہیبا منتشال پر زندگی ختم نہیں ہوتی تمہاری، تم اس زندگی کا مقصد کوئی اور ہے جسے اس وقت بھلا رہے ہو تم۔ شاویز کے ادا کیے گئے سنگ دلانہ الفاظ پر حازم نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے شاویز اور اس کی سنگ دلی پر غصہ آیا تھا۔ جو اس کا درد سمجھنے سے قاصر اسے مزید احتشال دلا گیا تھا۔ حازم اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہاں موجود ہر فرد نے آج پہلی بار اپنے سب سے مضبوط اعصاب کے مالک لیڈر کو روتے دیکھا تھا۔ شاویز سکندر بیوی ہے میری محبت، میرا عشق، تم آج میرے درد کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ میری تکلیف اور تڑپ کا اندازہ تمہیں اس وقت ہوگا جب پریسے افندی کو کھوؤ گے تم۔ ارے نہیں، بلکہ تمہیں تو یہ تڑپ تب بھی محسوس نہیں ہوگی۔ تم کون سا محبت کرتے ہو اس سے؟ حازم اپنے اندر کا ابال شاویز پر نکالتا غصے سے بتھرایا تھا۔ ان لوگوں کے بے یقینی کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، آج پہلی بار یوں آمنے سامنے آئے تھے، جس کا ریزن عورت تھی۔ ان میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں تھی ان دونوں بتھرائے شیروں کے درمیان آنے کی۔ سب کو شدت سے اپنی تیسری گینگ لیڈر کی یاد آئی تھی۔ تم اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہو، شاویز نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر سرد لہجے میں کہا تھا، جبکہ حازم اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ وہ راستے میں آئی ہر شے کو ٹھوکروں سے اڑاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ حامد اور قاسم شاویز کی دھاڑ پر وہ دونوں فوراً حاضر ہوئے تھے۔ گارڈ کی 2 ٹیمز لے کر حازم کے ساتھ ساتھ رہو، اسے ذرا سی بھی خراش نہیں آنی چاہیے۔ شاویز کے حکم پر وہ سب لوگ نکل گئے تھے، جبکہ شاویز کا چہرہ ضبط کی کوشش میں لال ہو چکا تھا۔ اس کا عزیز جان دوست اس قدر اذیت میں تھا، مگر فی الحال پورا اختیار ہوتے ہوئے بھی وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ پریسے نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، اس نے خود کو شاویز کے کمرے میں پایا اور شاویز کے بیڈ پر لیٹی تھی، جبکہ ہمیشہ کی طرح روم میں مدھم سی روشنی کے ساتھ ہر جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شاویز کہیں نہیں تھا۔ پریسے خود پر سے کمبل ہٹاتی بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ جاری ہے